ہیلو، السلام علیکم. کیسے ہیں دوست آپ؟ میں آپ سب کے لیے دعا گوں اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. آج کا وزٹ بہت ہی خوبصورت جگہ کا ہے. یہ کہلاتی ہے، یہ بیسیکلی ایک صوبہ ہے ترکی کا، ایک جگہ ہے، بہت حسین جگہ ہے. اس کا نام یہ ہے تو استنبول کے اس کے اندر آتا ہے. یہ ایڈلر کہلاتا ہے. اس میں یہاں پر آج ہم جس جگہ کی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس جگہ کا ہمارا وزٹ ہے، یہ جگہ جو ہے نا، یہ 9 جزائر پہ مشتمل ہے. اور یہ ایک مطلب ہے تو یہ استنبول ہی کے پریمیسز میں آتے ہیں، لیکن یہ استنبول کے ہیرے موتی جزائر سی آف مرمرا کے کہلاتے ہیں، اور ان کو عرف عام میں جو ہوتا ہے یہ پرنسس آئلینڈز کہا جاتا ہے. یہ دراصل 9 جزیرے ہیں، اور یہ اپنی خوبصورتی، اپنی دلکشی اور اپنی مطلب اتنا حسین جگہ ہیں کہ واقعی ان کے لیے اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ ہیرے ہیں یا یہ موتی ہیں استنبول کے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. یہ واقعی بہت جزیرہ، اور اس میں کمال یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ نیچرلی بہت خوبصورت ہیں، اور بلکہ لیکن اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے ٹرکش گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اس کی حسن کو جو ہے، جو نیچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، پرزرو کرنے کے لیے نہ صرف بہت خرچہ کیا ہے، بلکہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ توجہ بھی دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ترکی کی ایک بہت بڑی جو ہے نا ٹورسٹ پلیس ہے. اور اسی ٹورسٹ پلیس بنانے میں بہرحال ان کے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بے انتہا خوبصورت لوگ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پورا کا پورا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صفائی ہے. صفائی مطلب 100% جو ہے وہ ایمان صفائی سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پرنسس آئلینڈ جو ہے، اس سے ہمارا آنا فیری کے تھرو ہوا، اور ہم لوگوں نے جو ہے ایک سفر جو ہے وہ استنبول سے ایک فیری کے تھرو جو ہے پرنسس آئلینڈ پہ ہم لوگ اترے. یہاں کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے نا، اس کا نام بویو کاڈا ہے. بہرحال ہم لوگ بویو کاڈا میں ہمارا یہاں پر آنا ہوا، اور یہاں ہم لوگوں نے جو چیز محسوس کی ہے، میں نے جو چیز محسوس کی تو وہ یہاں کا حسن، خود اس سمندر کا سفر، اس کا موسم، اس کا جو بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں کا موسم جو ہے نا خشک اور قدرے گرم ہے. سردیوں میں جو ہے یہ سمجھ لیں تر ہے، اور تھوڑا سا مطلب سردیوں میں موسم اس کا ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی نہیں پڑتی، معتدل ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً جو ہے وہ سمندر کنارے ہوتا ہے. پرسکون خاموش ماحول ہے. اتنا سکون ہے یہاں پر اور اتنی خاموشی ہے کہ اگر واقعی نہ آپ کو یہاں پولیوشن نظر آئے گی، نہ وائس پولیوشن نظر آئے گی. یہ واقعی یہ جزیرہ جو ہے سکون کا یہ جو ہے گڑھ ہے ایک طریقے سے. اور اس کا جو دوسرا ماحول ہے، ماحول سے مراد یہ کہ اس کے ماحول بنتا ہے قدرت کی چیزوں سے، اور قدرت کی چیزوں میں جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ پھول ہوتے ہیں. یعنی صنوبر اور دیودار سے ڈھپے ہوئے اس کے گھر ہیں. بوگن ویلیا جو ہے چاروں طرف آپ کو نظر آتا ہے. پیلے رنگوں کے مومسا نظر آتے ہیں. چیری جوڈس کے درختوں سے بھرے ہوئے ڈھکی ہوئی عمارتیں، یعنی ان کے یہ درخت نظر آتے ہیں. گرچہ ظاہر ہے ہر وقت تو پھول نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ درخت یہ بتاتے ہیں کہ جس کا سیزن ہوتا ہے اس درخت کا پھول یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اس کے لیے اس کو بیان کرنا میرے خیال ہے کہ کافی زیادہ الفاظ چاہیے ہوں گے اس کے لیے. بہرحال پورا جزیرہ جو ہے ایسا لگتا ہے کوئی باغ ہے، کوئی جو ہے کسی پھول والے، کسی گل فروش کی دکان ہے. آپ یہ سمجھ لیں یہاں لگتا ہے کہ، اور دوسرا یہاں پر بس ایک اور ایسی فیلنگ آتی ہے جب آپ اس کی اسٹائل آف کنسٹرکشن دیکھیں گے، اس کی عمارتیں دیکھیں گے. اس کی عمارتوں کا ایک حسین امتزاج ہے جدت کے ساتھ اور قدامت کے ساتھ. یعنی یہاں پر آپ کو پرانی عمارتیں بھی نظر آئیں گی. پرانے چرچوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پہلی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ نئے ہیں، لیکن جب آپ اس کے قریب سے جا کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قدامت ہے اس کے اندر، کتنا ماضی چھپا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے ترکوں کی ایک یہ چیز بہت زیادہ خوبصورت پسند نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ماضی کو جو ہے بہت محفوظ کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں. یہ اپنے ماضی کی جو عظمت ہے اس کے ساتھ واقعی جو ہے بہت شدید محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہ صرف ترک مطلب ان کے لیے ہے کہ ترک کی جو بھی چیز ہے، جو چاہے وہ آٹمن امپائرز کی ہو، چاہے وہ اتا ترک سے ریلیٹڈ ہو یا جدید ترکی کی ہو، لیکن وہ اپنے ماضی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رکھتے ہیں. یہاں پر جب اب محسوس ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو جدید اور قدیم فن تعمیر دونوں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور ان کی جو فطرت انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں. یعنی جدت کا اور قدامت کا اور
جو حسن ہے وہ ایک دوسرے سے فطرت سے گلے مل رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے یہاں نہ آلودگی ہے، نہ ٹریفک کا شور ہے، نہ دھواں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ستھرا جزیرہ ہے. واقعی ہمارے لیے صفائی نصف ایمان ہے، ان کے لیے شاید پورا ایمان یہی ہے. غرض فطرت جو ہے یہاں پر اپنی پوری آب و تاب سے جو ہے وہ جلوہ افروز ہے. ان جزائر میں جو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہاں پر پولوشن، یعنی پولوشن پھیلانے والی کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پر نظر نہیں آ سکتی. یعنی ڈیزل کی کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی، پیٹرول سے چلنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی. یہاں ساری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بیسکلی بیٹری سے چلائی جاتی ہے. اور یہاں پر اصل میں پہلے بگیاں چلتی تھیں، لیکن بگیوں کو بھی وہ بڑے، یعنی ان کی لید وغیرہ آپ کو روڈ پہ بالکل بھی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اس کو وہ پریزرو کر، مطلب وہ کر کے رکھتے تھے، تھیلے چمڑے کے یا کپڑے کے ڈالتے تھے تاکہ ان کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہو، گندگی نہیں ہو. یعنی اس سے صفائی کا بہت اہتمام کرتے تھے. اور اب تو ظاہر الیکٹرک یہاں پہ چلتی ہیں بگیاں، تو اس میں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتی. اگر آپ یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے الیکٹرک کارز چلتی ہیں اور یا پھر سائیکلس چلتی ہیں. یہاں پر دراصل اس کی وجہ یہاں کا ان کو قدرتی حسن کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے. وہ یہاں پر کوئی بھی مصنوعی چیز لا کے جو ہے اس حسن کو تباہ کرنے کے نہیں کر سکتے. اور یہی ان کی اس جزیرے کی خوبصورتی ہے. ٹورزم کی یہاں پر روح ہے سمجھ لیں اس جزائر کی. اس جزائر کو عثمانی خلفاء کی دریافت نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے بہت صدیوں پرانے ہیں. تب انہیں جو ہے نا ڈیمنسوئی کے نام سے جو آئلینڈس، ڈیمنسوئی آئلینڈس کہا جاتا تھا. یہ بیسکلی یہ بہت قدیم ہے، لیکن بعدینتینی دوروں میں یہ جزائر جو ہے پاپاڈینیسیا کہلائے. پاپاڈینیسیا آئلینڈس میں یہ وہ جزیرے، پاپاڈینیسیا کا مطلب یہ سمجھ لو کہ پادریوں کے جزائر کہلائے. دراصل یہی وہ دور تھا جب یہ کالا پانی کے جزائر بھی کہلائے. کالا پانی اس لیے کہلاتے تھے کالا پانی کے جزائر کہ یہاں جو نوابین ہوتے تھے، جو شہزادے ہوتے تھے، جو شہزادیاں ہوتی تھیں، جو اکابرین ہوتے تھے، جو بڑے مطلب یہ کہ صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے، بڑے تاجر ہوتے تھے، اگر وہ کسی بات پہ شہنشاہ ان سے ناراض ہو جاتا تھا یا وہ کوئی بہت سنگین غلطی کر بیٹھتے تھے جس کی معافی جو ہے نا کسی شہنشاہ کو دینا ذرا مشکل ہوتی تھی، اور وہ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی تھیں، وہ انہیں ان جزائر میں قید کر دیا جاتا تھا اور سزا دی جاتی تھی. اور لیکن بھائی جیسے کیا سزا ہوتی تھی؟ یعنی شہزادیوں کے شایانہ شان ہی یہ ان کا قید خانہ بھی تھا. گویا یہ قید خانہ نہیں تھا، کوئی جنت نظیر. اس زمانے کا نام پرنسز آئلینڈ اسی دور میں پڑا تھا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ شہزادیوں کا قید خانہ بھی کتنا حسین تھا ان کی حیثیت کے مطابق. یا جو رومنس تھے، جو اوٹمنس تھے، وہ سب اس کو قید خانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے. لیکن کتنا حسین قید خانہ تھا یہ. بہرحال کیونکہ ابھی لیکن یہ کہ بہت اچھا یہ قید خانہ تو قید خانہ ہوتا ہے. میں ابھی آگے چل کے ایک ذکر کروں گا شہزادی کا، اس نے خودکشی کی تھی، اس کے نام پہ یہاں جزیرہ بھی ہے ایک. تو بہرحال آپ جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے پرنسز آئلینڈ پڑا تھا. ویسے اس کو حسن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان میں جمالیاتی حص ہے تو وہ اس زمین کا حسن، اس کی دلکشی، اس کی جغرافیکل کنڈیشن، اس کے ساحل، اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا موسم، بہرحال یہ جو چیزیں یہاں پر ہیں وہ اس کے حسن سے بہت لطف اندوز ہو سکتا ہے اور مستفید ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں سمندر کی جیٹی سے لے کے پہاڑ کی چوٹی تک حسن ہی حسن ہے. سڑکیں صاف ستھری، خوبصورت، نہ آلودگی، نہ ٹریفک، نہ اس کا شور. لیکن سیاحوں کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جمع غفیر ہے. یعنی اس حالت میں بھی جو ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے سیاح جو ہے آپ کو نظر آئیں گے چلتے پھرتے، اور وہ مختلف پیدل چلتے ہوئے، کبھی سائیکلیں چلاتے ہوئے. اور دکانیں دیکھیں کتنی خوبصورت سجی دکانیں ہیں، سیاحوں سے بھرے ہوئے ریسٹورنٹس ہیں یہاں پر کرائے، اور سائیکل لیتے ہوئے آپ بھی بھرتے پھرتے ہیں. جب یہ لنچ کا ٹائم آئے گا آپ دیکھیں یہاں پر بھر جائے گا یہ سارے ریسٹورنٹ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ دیسی آبی پرندے جو ہوتے ہیں نا وہ بے خوف و خطر جو ہوتا ہے وہ پانیوں میں ترتیب سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے کوئی دوستوں نے ان پرندوں کو پکڑا بھی ہوا، نہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پکڑ بھی سکتے، تو وہ آسانی سے ہاتھ آ گئے اور پکڑا، پھر ان کو مچھلی کھلائی اور پھر چھوڑ دیا. انہوں نے بڑا مطلب کچھ لوگوں نے یہاں پر بڑا انجوائے کیا اس چیز کو. کہتے ہیں کہ یہاں 11ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے آبنائے باسفورس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا یہاں پر ایک قلعہ بنایا تھا، اس کا نام برگر زادہ تھا. اور اس قلعے سے وہ کیا کرتا تھا، یہاں آنے والے ٹریفک کو جو مطلب یہ کہ جو جہاز ہوتے تھے پانی کے، ان ٹریفک کو کنٹرول کرتا تھا.
یہاں بیٹھ کے اس نے کافی جو ہے اس پورے علاقے کو اپنے مطلب یہ کہ اپنے قوانین کے مطابق چلایا۔ یہیں بازنطینی افواج کا ایک کمانڈر تھا جس نے سلجوقیوں سے شکست کھائی تھی، اس کا نام ڈیوجنس تھا۔ ڈیوجنس جو تھا نا، اس کو الپ ارسلان ایک بادشاہ تھا جس نے شکست دی تھی، وہ ترکوں کا ایک بڑا زبردست بادشاہ تھا سلجوقیوں کا، اور اس نے جب شکست دی تو اس نے ڈیوجنس کو یہیں پر بھیج دیا تھا۔ پھر وہ یہاں پر رہا، اس کا انتقال بھی یہیں ہوا۔ پھر یہاں پر ایک یونانی چرچ ہے، اس کے اندر اس کی قبر بھی ہے، وہ یہیں پر مدفن ہے۔ اچھا، اس جزیرے کی زمین جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے ہلکی سی سرخ نظر آتی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر یہ جزیرہ مرکز تھا یہ کانکنی کا۔ کانکنی مطلب تانبے کی یہاں پر کچھ ذخائر تھے، ان ذخائر کو جو ہے نا یہاں سے کانکنی کے ذریعے یہاں سے نکالا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی زمین جو ہے تھوڑی سی سرخ ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا مطلب یہ کہ خوبصورت ہے، اور کتنا پرسکون ہے یہ جزیرہ۔ اور یہاں پر بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ یہاں سائیکل پہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ۔ اچھا، جب ہم یہاں پر آئے تھے تو ہلکی سی بارش ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہے بارش۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جتنے بھی آپ کو ٹریفک نظر آتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک سے جو ہوتا ہے نا، ان کی باڈی بنی ہوتی ہے، اور وہ کھلی ہوتی ہے کیونکہ ٹورزم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چاروں طرف نظر آنا چاہیے۔ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ مطلب ریگولر بسز یا منی بسز کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہیں جو کہ کھلی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے چاروں طرف جو ہے آپ کو مطلب یہ کہ وہ پلاسٹک لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ آسانی سے جو ہے تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سارے صنوبر کے درخت اور یہ وہ ساری جو ہے نا، یہ اس کے حسن کو جو ہے دوبالا کرتے ہیں اس کے یہاں پر۔ بہرحال یہاں دیکھنے جیسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں کا میوزیم بھی ایک بہت خوبصورت ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ میں مطلب یہ کہ میوزیم کی مووی بنا نہیں سکا، لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں آپ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں نا، یہ بہت قدیم قبرستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں چرچ بھی ہے، یہ اس کے ان کے اور یہ سارے کے یہ مختلف مطلب یہاں پر جو ہے اکثریت تو بیسیکلی جو ہے آرتھوڈکس کرسچنس کی ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی سارے سب لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھی کافی سارے ہیں۔ اور بہرحال میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ جو ہے نا، میں نے آپ کو جو بہترین کوشش کی ہے، اور آپ جو ہے نا برائے مہربانی میرے چینل کو